حیدرآباد میں میرا مدرسہ ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہو کر میرے پاس مدرسے میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ سے کچھ دیر کے لیے چند سوالات کے جواب لینے ہیں۔ میں نے انہیں بٹھایا، چائے پلائی، کہنے لگے مولوی صاحب آپ کے تو علم میں ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ میں نے کہا جی ہاں بالکل۔ آقا کی میلاد اور ولادت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آقا ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، ربیع الاول کے مہینے میں جمنا، پیدا ہونا، پیدائش، ولادت میرے اور آپ کے نبی کے ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے پھر کچھ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ گلی میں، محلے میں، بلڈنگوں میں چراغاں ہے، روشنی ہے، قمقمے اور بتیاں جل رہی ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، لیکن آپ کے مدرسے پہ کوئی چراغا، کوئی روشنی، کوئی جھنڈیاں کچھ نظر نہیں آ رہی۔ آپ کی توجہ ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے ان ساتھیوں سے عرض کیا کہ میں نے جتنا چراغا کیا ہے پورے محلے میں کسی نے اتنا چراغا ربیع الاول میں نہیں کیا۔ میں نے ربیع الاول میں جتنا چراغا کیا، روشنی کی، پورے محلے میں کسی نے نہیں کی۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے کہا کہ کوئی چراغا نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ میں نے کہا کہ مدرسے میں صبح سے شام تک پڑھنے والے بچوں کی کتنی تعداد ہے؟ کہنے لگے کہ 300 یا 400۔ میں نے کہا یہ 300 یا 400 ایک مدرسے میں ہے اور میرے 2 مدرسے ہیں، کل طلبہ کی تعداد 600 جا کر پہنچتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے 10 اور 12 دن کے لیے یہ چائنا کی روشنیاں، لائٹیں روشن کی ہیں، میں نے ان 600 کے دل میں خدا کے قرآن کو روشن کر دیا۔ اللہ کے قرآن کی روشنی سے دلوں کو منور کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ روشنی ہے نہیں ہے؟ کہا بالکل روشنی ہے۔ میں نے کہا یہ چراغا ہے نہیں ہے؟ کہا بالکل چراغا ہے۔ میں نے کہا آپ کی چائنا کی روشنی 2 فٹ روشنی دے گی جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا، اور اس کی روشنی قبر میں بھی کام آئے گی، گھر میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ میں نے کہا کہ تم یہ چائنا کی لائٹیں اور بتیاں جلا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تم نے محلے علاقوں کو روشن کیا ہے۔ ارے آؤ دلوں سے دلوں کے وہ چراغ جلاؤ، خدا کی قرآن کی روشنی سے ان دلوں کو منور کرو جو تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء نے کیا۔ گوٹھ اسرار والوں، ابو بکر آیا چمک گیا، عمر آیا چمک گیا، عثمان آیا چمک گیا، علی آیا چمک گیا، طلحہ و زبیر آئے چمک گئے۔ ان کے دل ایسے روشن ہوئے کہ قیامت کی صبح تک میرے نبی کے یار چمک گئے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کہا میرے محبوب تو سراج بھی ہے، تم منیر بھی ہے۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحوں نے وعدہ دیا، اللہ نے وعدہ لیا، کہا سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ کہا الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ فرمایا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالی کی کائنات کروں گا۔
اس لیے پیغام دینے آیا، جڑو، زندگیوں میں نبی کا طریقہ لاؤ، سرور کائنات سے قرب اور محبت پیدا کرو، خالی زبانی محبت کا دعویٰ نہ کرو، زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، انقلاب لاؤ۔ توجہ کرو، میں نے کہا تمام نبی پیغمبروں کی روحوں نے وعدہ دیا، اللہ نے وعدہ لیا، کہا سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا۔ کہنے لگے قولو اقررنا، الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قول فجہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ سبحان اللہ میں سستی ہے، سبحان اللہ میں سستی ہے۔ محبت والے بولے سبحان اللہ، غلامان محمد بولے سبحان اللہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹر ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں، توجہ ہے، ہم چاہتے ہیں عارضی روشنی، عارضی چکا چوند، عارضی معاملہ، بس دل کو بھانے والی کوئی چیز ملے، آنکھوں کو خیرہ کرنے والا کوئی معاملہ ملے۔ بوڑھا آدمی بھی کسی کو ناشتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ بات غلط ہے، صحیح ہے؟ ہمیں چاہیے یہ چیزیں، ناچ ہو، گانا ہو، عارضی معاملہ ہو، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کہا یہی دین ہے۔ اگر دین یہ ہوتا، آقا کی محبت یہ ہوتی، توجہ کرو، تیرے اور میرے نبی تکلیفیں کبھی نہ اٹھاتے، مصائب اور پریشانیاں کبھی نہ جھیلتے۔ کہا لوگو، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے 1,24,000 نبی پیغمبر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی اٹھائی ہوئی تکلیف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور میں اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تکلیف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو۔ سونے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا لوگو، میری تکلیفوں والا پلڑا جھک جائے گا، تمام نبی پیغمبروں کی تکلیفیں ایک طرف، میں اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی ہوئی تکلیف ایک طرف۔ گھاٹی شب ابی طالب ہے، مکے کی گلیاں ہیں، توجہ کرو، قرآن سنانے والے تیرے اور میرے نبی ہیں۔ آج آپ کے اس گوٹھ میں بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، خدا کے لیے کبھی اس اللہ کے کلام سے سوال کرے، بتا تو صحیح تو یہاں تک کیسے آیا، یہاں تک کیسے پہنچا؟ کبھی اس خدا کے قرآن سے سوال تو کرے کہ تجھے یہاں تک آنے میں کتنی تکلیف اور مصائب اور پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑا۔ ارے یہ قرآن، خدا کا قرآن گوٹ اسرار مقصد تک آیا، توجہ کرو، انقلاب آئے، زندگیاں، توجہ کرو، انقلاب آئے، خون کے دریا عبور ہوئے، مصائب، پریشانی، اس کے بعد یہ خدا کا قرآن ملا۔ آج حیران ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، آقا کی غلامی کا دم بھرنے والا، اپنے آپ کو سونے نبی کا غلام کہنے والا، نہ زندگی میں نبی کا طریقہ لا رہا ہے، نہ زندگی میں خدا کا قرآن لا رہا ہے، نہ زندگی میں نبی کا طریقہ، نہ زندگی میں خدا کا